السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین، فی الحال آپ مشاہدہ کر رہے ہیں صوبہ مغربی بنگال ضلع کوچ بہار کے وہ قدیم ادارہ جو تقریباً 50 سالوں سے دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، جس کے تعلیم و تربیت کی شہرت کوچ بہار کے ہر چپے چپے میں موجود ہے۔ ضلع کے ہر افراد اس ادارے سے واقف ہے۔ یہاں کے طلباء کی تربیت، اساتذہ کی محنت اور رابطہ مدارس بورڈ میں بچوں کے امتحانات کی نتائج پر پورے ضلع کو معلوم ہے۔ الحمدللہ اس ادارے میں فی الحال 100 طلباء کا داخلہ مکمل ہوا ہے، جو 8 اساتذہ کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حالت کو سامنے رکھتے ہوئے مدرسہ میں انگریزی، بنگلہ، حساب وغیرہ نصابوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، جو 2 باصلاحیت مند ماسٹر صاحب کے سرپرستی میں تعلیم دیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم جہاں کھڑے ہیں یہ مدرسہ کے مشرقی حصہ ہے۔ جو پل ہم کو دکھائی دے رہا ہے اس کو مدرسہ کی طرف سے بنایا گیا سہولت کے لیے، اور اس گیٹ میں آتے ہوئے بائیں سائڈ میں بالکل بچوں کے لیے غسل خانہ، وضو خانہ، بیت الخلا، جس میں سے بیت الخلا ہے جو بچوں کے استعمال کے لیے ہیں، اور ایک مہمان کے لیے، ایک اساتذہ کے لیے خاص کیا گیا، اور اس کے بالکل بائیں سائڈ میں سفید رنگ کا جو فلٹر دکھائی دے رہا ہے اس کو بچوں کو استعمال کے لیے ہے، جس میں اچھا پانی مل رہا ہے، تاکہ عام حالت میں جو پانی ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، اسی لیے اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ ابھی ہم نظر فرما رہے ہیں ادارے کے درجہ حفظ، جس میں تقریباً 18 بچے قرآن پاک کو حفظ کر رہے ہیں، اور ان بچوں کی ذمہ داری ادارے کے محتمم صاحب خود اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ خاص طور پر ان بچوں کی محنت اور ان کا جذبہ اور شوق بہت ہی اچھا، الحمدللہ۔ آپ لوگ ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرآن حافظ، عالم دین اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ہم پہنچے ہیں ادارے کے شعبہ فارسی اول، جس میں تقریباً 6 طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ان بچوں کا سمجھنے کی جو قوت ہے الحمدللہ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح کی پہلی گھنٹی میں قرآن پاک کی جو مخصوص صورت ہے، سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک وغیرہ صورتوں کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ ان کی ذمہ داری مدرسہ کے صدر المدرسین حضرت مولانا عبد المطلب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے کندھوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ ابھی ہم نظر فرما رہے ہیں ادارے کے شعبہ دینیت دوم۔ ادارے میں دینیت دوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، الف اور با کے حساب سے۔ ابھی ہم دینیت دوم با کو نظر فرما رہے ہیں۔ یہاں تقریباً 8 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے ذمہ داری حضرت حافظ عبد الحمید صاحب دامت برکاتہم اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کی پہلی گھنٹی میں قرآن پاک کا درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت اور ان کے ذمہ داری اور ان کی محنت کا قبول عطا فرمائے، آمین۔ فی الحال ہم مشاہدہ کر رہے ہیں دینیت دوم کے قسم ثانی یعنی دینیت دوم الف، جس میں تقریباً 8 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے ذمہ داری حضرت حافظ مولانا شاکل احمد صاحب اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی صبح کی پہلی گھنٹی میں قرآن کا درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت اور ان کی محنت کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی دین کی خدمت اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابھی ہم پہنچے ہیں ادارے کے دینیت اول الف میں۔ ان جماعت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہاں پر حضرت مولانا مفتی مجیب الحق صاحب کے سرپرستی میں تقریباً 17 طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہاں صبح کی پہلی گھنٹی میں نورانی قاعدہ کا درس چل رہا ہے، الحمدللہ۔ اب حضرت دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول عطا فرمائے، آمین۔ با میں پہنچے ہیں۔ یہاں پر بھی تقریباً 16 طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے ذمہ داری حضرت مولانا آصف الرحمن صاحب اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس میں بھی صبح کی پہلی گھنٹی میں نورانی قاعدہ کا درس چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور ان کی خدمت کو قبول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی قبول عطا فرمائے، قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ ابھی ہم لوگ مدرسہ کے مطبخ میں پہنچے ہیں۔ مدرسہ کے طلبہ عاجز کو یہی سے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں تمام بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ صبح کا ناشتہ معاشرے کے حساب سے چاول، کھچوڑی، چانا وغیرہ مختلف کھانا کو ناشتہ کے طور پر بچوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ یہ پوری پروسیس صرف
قوم کی تعاون سے ہی چلتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قوم کی اس بڑی خدمت کو قبول عطا فرمائے، آمین۔ بالآخر بہت خوشی کے بات یہ ہے کہ مدرسہ میں طلباء کی عادت تیزی کے ساتھ بڑھ جانے کی وجہ سے مدرسہ کے منتظمین حضرات درجہ حفظ یعنی مدرسہ کے بالکل جنوب کی طرف تقریباً 8.47 کٹھا کی زمین خریدی ہے، جہاں ابھی ہم کھڑے ہیں، ہم اس کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس زمین میں ابھی بہت سارے اشجار موجود ہیں۔ خیر، بچوں کے لیے اس میں درسگاہ، کتب خانہ، مہمان خانہ، ہاسٹل وغیرہ اس میں انشاءاللہ تیار کیا جائے گا، جس میں بہت ساری رقم کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے، آسانی کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منتظمین کے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان قوم کو بھی قبول فرمائے جو اپنے مال جان مدرسہ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔